انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتانا وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. اور مزید مشکلات ہیں پاکستان کی. اس میں سب سے جو خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دوران یا الیکشن 9 بجے رات کے بعد جیتی ہوئی پارٹی کو بائی فورس ہرایا گیا. اس میں ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان کے وہ ادارے جو انڈر اوتھ ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے, ہم نے پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے. ہمیں دکھ ہے کہ ان اداروں کی امداد سے یہ کام ہوا. یہ پارلیمنٹ میں وجود میں آئی, وہ جس طرح چلی, کیا شور شرابہ تھا. اب ایک اور طریقے سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے یا پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی چالاکی کی کوشش کی گئی. 5-10 MNAs کو, یعنی ہمیں کون سے سرخاب کے بل پر لگے ہوئے ہیں کہ محمود کو بلاؤ باقی کسی کو نہ بلاؤ, علامہ صاحب کو بلاؤ باقی مت بلاؤ. عمران خان کی پارٹی جس کی وہاں 100 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں, ان سے 5-6 کو بلاؤ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی بریفنگ دو. پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری پارلیمنٹ کی جوائنٹ میٹنگ کو, ساری جوائنٹ جو ہماری وہ ہوتی ہے جوائنٹ سیشن کو پورے 2 دن دیا جائے, بریفنگ دی جائے. ہر MNA اس پہ بولے, ہر آدمی اس پہ بولے, تاکہ پھر ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کیمرہ میٹنگ کی باتیں پھر لوگوں کو بتائیں گے یا نکالیں گے, لیکن ہم وہاں وہ بات کریں گے جو ہمارا ضمیر کرتا ہے. اس بنیاد پہ ہم نے بنیادی طور پہ اس لیے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب تک تمام پارلیمنٹ لوگوں کو جنہیں پاکستان نے ووٹ دیا, وہ جس بھی پارٹی کے ہیں, سینکڑوں سینیٹر ملا کے سینکڑوں بنتے ہیں, ان کی جوائنٹ میٹنگ ہونی چاہیے, یہ بریفنگ ہونی چاہیے تھی اور وہ پوری اس کے ساتھ. دوسری بات, یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ دیکھتے ہیں روزانہ درجنوں ہمارے MNAs اور سینیٹرز عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, سپرڈنٹ جیل فلانا انہیں اجازت نہیں دیتا. اٹ از اگینسٹ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. قومی اسمبلی کا ممبر, اگر میں غلط ہوں بیرسٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں گے, قومی اسمبلی کا ممبر کسی بھی جیل کی انسپیکشن کر سکتا ہے, اس کے اختیارات میں ہے, اس کے پریولیجز میں ہے. ہم وارن کرتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس عوامی طاقت ہے. IG جیل خانہ جات صاحب آپ, سپرڈنٹ صاحب آپ, جو بھی ذمہ وار ترین ہیں, آپ نے ان غلطیوں کا پھر حساب دینا ہوگا. ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ MNAs آتے ہیں, کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا سازش کرنی ہے؟ جیل پہ حملہ کرنا ہے, قیدیوں کو وہ کرانا ہے؟ یہ وی کنڈیم اٹ, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ رویہ نہ رکھا جائے, یا تو اعلان کر دیا جائے کہ عمران خان خطرناک آدمی ہے, اس سے کوئی آدمی نہیں مل سکتا. وہ اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے تمام پاکستان کی بہت ایبسولوٹ میجارٹی جیتی ہے. اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی, ہم اس اللیجیٹمیٹ پارلیمنٹ, اللیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں, اور پھر مخصوص 15 لوگ. اس بنیاد پہ ہم نے ریکویسٹ کی اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی, دوسروں کو بھی, کہ یہ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی, تحریک انصاف کے یہ کابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تاریخ یہ کابرین آئے تھے, پھر آپ ڈونڈورا پیٹتے رہیں کہ ہم نے اختلاف کیا تھا, اور آپریشن ہونے جا رہا ہے. خدا نہ کرے کیا ہوگا, یہ بربادی کا راستہ ہے. وی آسک آور فورسز کہ اس میں جلدی نہ کریں. آپریشن کرنے والی بات اور ہے, جب شروع ہو جاتا ہے بربادیاں لاتا ہے ملکوں کے لیے. پاکستان کی اپنی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ بوجھ پاکستان شاید نہ سہ سکے. اس پہ ہم ایسے لگے ہوتے ہیں, ہمارے بعض لوگ راہ یہ کر رہا ہے, راہ وہ کر رہا ہے. راہ کو آپ رحم کیوں کرے؟ آپ کا دشمن, آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے؟ آپ مخالف سے رحم کیا اپیل کرتے ہیں؟ کیوں ایسے حالات ہم پیدا کریں کہ راہ یا کسی اور کو ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے, ہمارے ملک کو خرابی کی طرف لے جانے کے وہ کرے؟ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کسی بھی ملک کے اندر, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں, بحران آتے ہیں, تو پارلیمنٹ
آگے بڑھتی ہے، اور جو ملک الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے عقل جمعی کے طور پر پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یا پھر نئے الیکشن، فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں، نئے مینڈیٹ اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت آتی ہے، عوام کی مدد کے ساتھ ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے۔ ابھی جو ہمارے ملک کے اندر عجیب کھیل کھیلا گیا ہے کہ الیکشن ہوئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بحران حل نہیں ہوا بلکہ بحران میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کی حمایت کھو چکے ہوئے نہیں ہے اور لوگ ان سے متنفر ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، تو ان حالات کے باوجود جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے، عدلیہ کا راستہ بند کر دیا، ریفارمز کا، ہر طرف سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین جو ہے پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ملک بدترین صورتحال ہے امن و امان کے اعتبار سے، جیسا کہ محمود خان چغدئی صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، 2 دن 4 دن اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، وہ ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے، سب بولے اس میں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے ہی، پارلیمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہی ان حالات سے آگے نکلنے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے کہتا ہوں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوست خود بھی بات کریں گے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض مخصوص حالات کے اندر جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی پیرول پر باہر لایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان دیکھیں امن و امان کے اعتبار سے گویا حالات اتنے بدتر ہیں جیسے ڈیتھ ہو رہی ہے کسی چیز کی، مر رہا ہے کوئی، حالت یہ ہے۔ عمران خان جس پر پاکستان کے عوام کی اکثریت غالب اکثریت اعتماد کرتی ہے، اور وہ ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان میں ان کی پارٹی اور وہ خود ہیں، لہذا عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ جو بھی فیصلے کریں گے اور جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، امن و امان کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے، اور کوئی سٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق قدم اٹھانے کریں گے، میچ ہوگا آپ کا قدم، یعنی مناسب قدم ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ مشکل کو حل کرنے کے لیے، نہ یہ کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے جناب مسئلہ حل کر دیا ہم نے، میٹنگ کر لی۔ تو میرے خیال میں خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بہترین ہے، اور یہ ایک وطن دوست انسان کی باتیں ہیں، اور ہم سب اس بات پہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں، پاکستان کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز، ان لوگوں کی میٹنگ بلائی جائے جن کی عوام میں حیثیت ہے، اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں، آپ کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کنسرن کوارٹر سے کہ اس میٹنگ میں دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی پریزنس آف عمران خان، تاکہ وہ بھی ہو، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، ہمارے یار مسلم لیگ کا لیڈر ہوئی کافی نواز شریف صاحب، اگر کوئی اور پیپل پارٹی ہم ہو، اس کے لیے ہم پرزور مطالبہ بھی کریں گے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور آئینی ضرورت بھی ہے، اس کا حق بھی ہے کہ اس میٹنگ میں عمران خان کی پریزنس ضرور فیسیلیٹیٹ کی جائے، پیرول پہ لا کے یہاں بٹھایا جائے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سب جب ملیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار پاکستان کے اکابرین بیٹھے ہیں، پاکستان بحرانوں میں ہے، اس میں 47 والا بھی بیٹھا ہے، 45 والا بھی بیٹھا ہے، قیدی بھی بیٹھا ہے، آزاد بھی بیٹھا ہے، جو پیسے کے زور سے آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، جو خود آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ ہماری میٹنگ اچھی لگے گی اور پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل